جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار۔ اور جب نیت اس کے صحیح ہونے کی شرط نہیں ہے، اس کے صحیح ہونے کی نکاح کے قالو فرمایا یصح النکاح مع الحزل، نکاح صحیح ہے حزل کے ساتھ، یعنی ہنسی ٹھٹھا میں بھی اگر ایجاب و قبول کر لیا تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ثلاثن جدہن جد و ہدلہن جد، تین چیزیں وہ ہیں کہ جد یعنی بالقصد اگر اس کام کو کریں تب بھی بالقصد مانا جائے گا، اور ہزل سے کریں تب بھی بالقصد ہی مانا جائے گا۔ النکاح و طلاق و العتاق، ہنسی ٹھٹھا میں نکاح کر لیا، ایک لڑکا ایک لڑکی نے کہا کہ کیا تم نے مجھ سے نکاح کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے نکاح کیا، اس نے کہا کہ میں نے قبول کر لیا، ہنسی ٹھٹھا ہو گیا نکاح ہو گیا۔ جب تک دوسری جگہ نکاح کرنا چاہیں، جب تک طلاق نہ لے نکاح ہی نہیں ہوگا، یہ بات سمجھ جی۔ مہر کا ذکر بھی ضروری نہیں ہے، ویسے ہی خالی ہو جائے، دو گواہ چاہیے، اور گواہ نہ ہو تو پھر نکاح فاسد ہے۔ ہاں تو ایسے ہی ہنسی ٹھٹھا میں طلاق دے پڑ جائے گی، ہنسی ٹھٹھا میں غلام آزاد کرے آزاد ہو جائے گا۔ تو یصح النکاح مع الحزل، حزل و ٹھٹھا کے ساتھ بھی نکاح منعقد ہے۔ ولیکن قالو، لیکن کہا لو عقد بلفظ لا یعرف معناہ، ایسے لفظ سے نکاح کیا جس کا معنی معروف نہیں ہے جی، تو اس میں اختلاف ہے، یعنی معروف نہ ہونے کا مطلب جو گواہ ہیں ان گواہوں کو پتہ نہیں چلا کہ نکاح ہو رہا ہے، لفظ کے سامنے بولا گیا لیکن لفظ کا معنی معروف نہ ہونے کی وجہ سے ان کو اس بات کا پتہ نہیں چلا کہ نکاح ہو رہا ہے، سب اختلاف ہے نا۔ لیکن راجع یہی ہے کہ نکاح منعقد نہیں ہوا، شاہدین کا سمجھنا ضروری ہے، جیسا کہ فتاوی خانیہ قاضی خان میں موجود ہے جی۔ یس اچھا، تو لا یمنع ففی ہے خلاف والفتوی علی صحتہ، فتویٰ ہے اس کے صحیح ہونے پر، علم الشہود او لا، گواہوں نے جانا ہو یا نہ جانا ہو، کما فی البزازیۃ، جیسا کہ بزازیہ میں ہے۔ لیکن بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ معنی اگرچہ معلوم نہ ہو مگر گواہوں کو اتنا پتہ چلا کہ یہ الفاظ ایسے ہیں جس سے نکاح کیا جا رہا ہے، اگرچہ معنی معلوم نہیں تب بھی نکاح ہو جائے گا، یہ معلوم ہو کہ ان الفاظ سے نکاح کیا جا رہا ہے۔ وعلی ھذا سائر القرب، اور اسی پر ہیں تمام تقرب کے افعال، لا بد فیہا من النیت، ان میں نیت ضروری ہے۔ نیت ضروری کا مطلب یہ ہوا کہ بمعنی توقف حصول ثواب، کہ ثواب کا حصول موقوف ہے نیت پر، لیکن نفس فعل ہو جاتا ہے دل سے، علی قصد تقرب، تو کہا ہے کہ بمعنی توقف حصول ثواب علی قصد تقرب بہا الی اللہ تعالی، تو حصول ثواب کا موقوف ہونا ہے کس پر؟ تقرب کے اللہ تعالیٰ کی طرف تقرب کے قصد پر۔ اچھا، جیسے من بیانیہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ سائر القرب، تمام تقربات ہے نا، جیسے کہ علم کو پھیلانا، مدرسے میں پڑھانا، یا ایسے ہی کہیں لوگوں کو مجلس جمع کے سمجھانا، مسائل و مسائل بتانا، تو من نشر العلم تعلیماً، پڑھا کر کے، فتویٰ دے کر کے، کتاب تصنیف کر کے، اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تقرب کا قصد ہے تو ملے گا ثواب، اور اگر کتاب لکھ کے چھاپ رہا ہے تاکہ مال ملے تو پھر ثواب نہیں ملے گا۔ وَأَمَّا الْقَضَاءُ،
رہا قضا فیصلہ کرنا، قاضی بننا. جی فقالو انہو من اشرف العبادات، تو فرمایا علماء نے یہ اشرف العبادات میں سے، عبادات میں سے اشرف اعلیٰ میں سے. فالثواب علیہ متوقف علیہا، تو اس پر ثواب ملنا نیت پر موقوف ہے. وہی حال ہے حدود قائم کرنا اور بادشاہ کی طرف سے تعزیرات یعنی سزا دینا. یہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف تقرب کی نیت سے ہے کہ حد اس لیے قائم کر رہے ہیں تاکہ دنیا فساد سے خالی ہو جائے، ٹھیک ہے، سزا اس لیے دے رہے ہیں کہ لوگ گڑبڑ سربڑ نہ کریں. وَكُلُّ مَا يَتَعَاطَاهُ الْحُكَّامُ وَالْوُلَاةُ، اور وہ تمام امور جن کو جو سپرد کیے جاتے ہیں حکام اور والیوں کو. جی اور ایسے ہی تحمل الشہاداتی و اداؤہا، تحمل شہادات اور ادائے شہادات. تحمل ادائے شہادات کیا ہیں؟ کوئی معاملہ ہو رہا ہے، اس کو کانوں سے بولا جا رہا تو کانوں سے سننا، آنکھوں سے دیکھنا، یہ ہوا تحمل. کیونکہ یہ واقعہ کو دیکھے گا تو اس دیکھے ہوئے کی گواہی قاضی کی یہاں دے گا، ٹھیک ہے نا. تو جہاں حادثہ پیش آیا اس حادثہ کو مشاہدہ کرنا، سننا اور دیکھنا، یہ تحمل شہادت ہے. قاضی کے یہاں اس کی گواہی دینا یہ ادائے شہادت ہے، ٹھیک ہے نا. تو جی. تحمل شہادت یہ بھی اگر نیت ہے تقرب کی تب تو ثواب ملے گا، ایسی ادائے شہادت میں تقرب کی نیت ہے تو ثواب ملے گا. جی تحمل شہادت میں دیکھنا اور سننا دونوں ہی ضروری ہے. ہاں، دیکھنا. بعض جگہ دیکھنا بھی اور سننا دونوں ہے، ٹھیک ہے نا. زید نے ایسا ایسا کہا ہے نا، کہ زید نے کہا کہ میں نے یہ سامان تمہارے ہاتھ میں اتنے کا بیچا، دوسرے نے کہا کہ میں نے خرید لیا، ایجاب و قبول ہو گیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں سننا بھی ضروری ہے. قاضی شرع کے یہاں جا کے یہ کہے گا نا کہ زید نے یہ کہا، جب سنا ہی نہیں تو کہاں سے کہے گا، ہے نا. ہاں. اور بعض جگہ دیکھنا بھی ضروری ہے. یہ زید نے ایسا ایسا کہا، جب آنکھ نہیں تھی اندھا تھا تو زید نے کہا کہ بکر نے یہ گواہی کیسے دے گا. تو بینائی بھی شرط ہے شہادت میں، بس سمجھ. ہاں، تو جہاں سننے کی چیز ہے سننا ضروری اور بینائی تو ضروری ہے. تو نکاح کے باب میں جو نکاح کی گواہی ہوتی ہے وہ ادائے شہادت نہیں ہے، وہ تحمل شہادت ہے. لہذا ایجاب و قبول کے الفاظ کو سن لے، ہو گیا. چونکہ یہاں تحمل ہوتا ہے، ادا نہیں، لہذا نابینا بھی گواہ بن جائے گا باب نکاح. جی لیکن قاضی شرع کے یہاں اگر دونوں مکر گئے یا دلہن مکر گئی اور قاضی شرع کے یہاں مقدمہ پیش ہوا تو یہ جو گواہی دے گا اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی، ثابت نہیں ہوگا نکاح، منعقد ہو جائے گا نابینا کی گواہی سے. ہاں، وہاں جا کے یہ کہے گی کہ وہاں ہم نے ہوں سنا تو ہوں ہندا نے کہا کہ خالدہ نے کہا، کیسے پتا؟ نہیں بات سمجھ. جی. اس لیے گواہی رد ہو جائے گی قاضی شرع کی. کہاں چلا گیا؟ المباحات. ہاں، تو ایک ہے ایسی تحمل شہادت اور ادائے شہادت، الگ الگ دو چیزیں ہیں. جی ہاں. فاسق بھی تحمل شہادت میں، اس لیے نکاح کے باب میں فاسق بھی گواہ بن جائے، لیکن ادائے شہادت درست نہیں ہے. عمل مباحات، رہے مباحات، دیکھو بھائی کل فقہ احکام شرعیہ فقہ حنفی میں کل 11 ہیں، 12واں نہیں. جی ٹھیک ہے نا. کیا ہے؟ 5 جانب فعل میں جن کو کیا جائے، جی 5 جانب ترک میں جن سے بچا جائے. جانب فعل میں فرض، واجب واجب، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ اور مستحب. مستحب. اور 5 ہیں جانب ترک میں جن سے بچا جائے، حرام، مکروہ تحریمی، اصاعت، مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا. اور ایک بین ہے وہ ہے اباحت، جی مباح. ٹھیک ہے. جی مباح وہ کام کریں تو کوئی ثواب نہیں، نہ کریں تو کوئی گناہ بھی نہیں. اما المباحات فإنها تختلف صفتها، تو اس کی صفت مختلف ہوتی ہے.
اس کے اعتبار سے جس کے لیے اس کا قصد کیا گیا، ان مباحات کا جن کاموں کا کے لیے ان مباحات کا قصد کیا گیا ان کاموں کے اعتبار سے مختلف ہو جاتی ہے۔ فَإِذَا قَصَدَ بِهَا التَّقْوَىٰ عَلَى الطَّاعَاتِ، ہاں تقویٰ نہیں تقوی ہے یہ، اگر عبادات پر قوت حاصل کرنے کا ارادہ کیا، جی تقویٰ پرہیزگاری والا تقویٰ نہیں ہے یہ، ہاں، قوت یہ ہے کہ کھانا اس لیے کھا رہے ہیں تاکہ رکوع سجدہ ڈھنگ سے کر سکیں، عبادت کر سکیں، کمزور ہو جائیں گے لڑکھڑا جائیں گے تو ٹھیک سے نہ تو رکوع کر پائیں گے نہ سجدہ کر پائیں گے۔ تو اگر طاعت پر قوت حاصل کرنے کا قصد کیا اس مباح سے، جی اب توسل الیہا یا اس عبادت تک پہنچنے کا قصد کیا، کانت عبادتاً تو وہ امر مباح ہے مگر وہ اب عبادت بن جائے گا۔ کل اکلی جیسے کہ کھانا مباح ہے، لیکن اگر اس کھانا کا ارادہ عبادت کرنے کے لیے کہا تھا کہ قوت حاصل ہو جائے تو وہ کھانا عبادت ہے۔ والنوم ایسے ہی سونا کہ نیند پوری کر لیں تاکہ ڈھنگ سے نماز پڑھ سکیں، اور ایسے ہی مال حاصل کرنا تاکہ حلال طریقے سے اپنا پیٹ بھریں اور اپنے لباس کا انتظام کریں، رہنے سہنے کا انتظام کریں، بیوی بچوں کے لباس کا، کھانا پینا اور رہنے سہنے کا انتظام کریں۔ ایسے ہی وتی سے مقصود اگر اپنے کو ارتکاب حرام سے بچانا اور اولاد حاصل کرنا تو وتی باعث اجر و ثواب بھی ہے اگرچہ مباح ہے۔ وَأَمَّا الْمُعَامَلَاتِ، رہے معاملات، دیکھو بھائی جو آدمی بندہ کام کرتا ہے وہ کام کئی طرح کا ہے، ایک حقوق اللہ، جی مثلا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، اور ایک ہے حقوق العباد، یعنی معاملات، حقوق العباد معاملات ہے نا، عبادات اور معاملات۔ عبادات نماز روزہ حج زکوٰۃ، معاملات ایک دوسرے کے ساتھ جو کر رہے ہیں عمل، جی خرید فروخت، کرایہ پر لینا دینا، اجارہ کرنا وغیرہ ذالک، یہ سب جو ہیں یہ کیا ہیں؟ از قبیل معاملات۔ کچھ وہ ہیں جو من وجہ عبادت من وجہ معاملات، جیسے نکاح، ٹھیک ہے۔ تو معاملات جو ہیں فانواع، اس کی چند قسمیں ہیں۔ فالبیع لا يتوقف علیہا، بیع نیت اور موقوف نہیں ہے، ایجاب و قبول ہو گیا، ظاہر سی بات ہے کہ بیع فعل اختیاری ہے، بغیر نیت کے صدور ہوگا ہی نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ نہیں کیا، یہ مطلب نہیں کہ مطلقاً نیت ہی نہ ہو، مطلقاً نیت تو ہوگا کیسے، فعل اختیاری کا صدور بغیر قصد و ارادہ کے ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو فالبیع لا يتوقف علیہا، تو بیع اس کے اوپر موقوف نہیں ہے۔ وقضى الاقالۃ، ایسے اقالہ اور اجارہ، لیکن قالوا، لیکن کہا فقہاء کرام نے، ان عقد بمضارع لم يصدر بسوف والسین، اور اگر عقد کیا فعل مضارع سے جس کو اس نے سوف اور سین سے شروع نہیں کیا ہے نا، سین سے، جیسے کہ سأتزوج کہا، یا سأبیع کہا، یا سوف اتزوج سوف ابیع، تو اگر سوف سے کرا تو نہیں ہوگا، اور اگر سوف و سین کے بغیر ہے تو نیت پر موقوف ہے۔ فإن نوى بها الإيجاب للحال، اور اگر اس سے ایجاب للحال کی نیت کر لی تو بیع ہو جائے گا، وإلا لا، ورنہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ عربی زبان میں فعل مضارع حال استقبال دونوں کا احتمال رکھتا ہے، جب احتمال حال کا بھی رکھتا ہے تو نیت سے اس کی تعین صحیح ہے، لیکن اردو زبان کا جو مضارع ہے نہیں ہوگا اس سے، اس لیے کہ وہ حال کا احتمال ہی نہیں رکھتا۔ بات سمائی؟ ہاں۔ بے خلاف صیغۃ الماضی، برخلاف صیغہ ماضی کے کہ وہاں نیت کی ضرورت نہیں، بغیر نیت کے بھی منعقد ہو جائے گا۔ فإن البیع بها لا يتوقف علی النیت، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے بیع نیت پر موقوف نہیں ہے۔ وأما المضارع المتمحض للاستقبال، رہا وہ مضارع جو استقبال کے لیے خالص ہے، فهو کالامر، وہ امر کی طرح ہے، جیسے امر صرف استقبال کے لیے ہوتا ہے، جی لا یصح بیع بہ،
اس سے بے صحیح نہیں ہوگا، جیسے کہ وہی سین اور صوفہ والا. ولا بالنیت، اور نہیں نیت سے. وقد اوضحناہ فی شرح الکنز، اس کو ہم نے شرح الکنز میں واضح کر دیا ہے. قالوا لا یصح مال حزل، اور فرمایا فقہا نے کہ بے یہ نکاح کے بارے میں نہیں ہے، تو گھپلا کر دو، بے کے بارے میں ہے کہ بے صحیح نہیں ہے حزل کے ساتھ. کیوں؟ لعدم رضا، کیونکہ رضا نہیں پائی گئی اس کے حکم سے. معہ، اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ حزل کے ساتھ. لعدم رضا بے حکم ہی، حکم ہی میں ہو کی ضمیر بے کی طرف اٹھے، بے کی حکم سے رضامندی نہ ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ حزل کے ساتھ. لہذا کیوں؟ اس لیے کہ بے کی تعریف کیا ہے؟ البیع مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، علی سبیل التراضی. ہاں، تو رضامندی ضروری ہے. اور نکاح میں یہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ایجاب اور قبول. ایجاب و قبول پا لیا گیا، نکاح منعقد ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں. وَأَمَّا الْهِبَةُ فَلَا تَتَوَقَّفُ عَلَى النِّيَّةِ، ایسے ہی ہبہ نیت پر موقوف نہیں ہے. قالوا لو وهب، اچھا، ممازحا صحت، اور اگر کسی نے ہبہ کیا ہنسی مزاح کے ساتھ، ٹھٹھا کے ساتھ، صحت تو صحیح ہے. کما فی البزازیہ، جیسا کہ بزازیہ میں ہے. ولیکن لو لقن الہبۃ ولم یعرفها لم تصح، کوئی آدمی ایسا ہے کہ عربی زبان جانتا ہی نہیں، اور کسی نے کہا کہ وہ تو حاضر شیء لکا، اس نے کہہ دیا تو کیا ہبہ نہیں ہو گیا؟ بس میں ارے اس نے ہبہ کا معنی ہی نہیں جانا اور اس کو خالی عربی زبان میں تلقین کر دیا، منہ سے اس نے جاری کر دیا، تو ہبہ صحیح نہیں. ولیکن لو لقن الہبۃ یا لقن الہبہ، بلکہ لقن ہی ہو جائے گا. ولم یعرفها لم تصح، اور اس کو پہچانا نہیں تو صحیح نہیں ہے. لا لاجل ان النیت شرطها، اس لیے نہیں کہ اس کے لیے نیت شرط ہے. انما ہوا لفقد شرطها، اور وہ ہے اس کی شرط فوت ہونے کی وجہ سے ہبہ کی، اور وہ کیا ہے؟ رضا. رضا نہیں پائی گئی، جی ہے نا. وہ لفظ بول دیا وہاں بطور تعلیم، وہ جو اس نے کہلایا وہ مجھ سے کہہ دیا، اور اس کا جو معنی ہے وہ سمجھا نہیں، لہذا اس چیز کو دینے سے رضامندی نہیں پائی گئی. رضامندی نہیں پائی گئی، اس لیے ہبہ میں شرط ہے اس چیز کے ہبہ کرنے کی رضا، اور رضا نہیں پائے گی، اس لیے ہبہ صحیح نہیں ہوا. وَلِذَا لَوْ اُكْرِهَ عَلَيْهَا لَمْ تَصِحَ، کسی آدمی کے اوپر اکراہ کیا، دینا تو مانا نہیں گیا، اب اس نے ڈر کے معنی دے دیا تو نہیں صحیح ہوا، کیونکہ دینے سے رضامندی نہیں پائے گی. بے خلاف طلاق والاعتاق، برخلاف طلاق اور اعتاق کے، کہ طلاق اور اعتاق جو ہے تلقین کر دی اور اس نے کہہ دیا تو پڑ گئی طلاق، نہیں مانا جانا تو اس کی ذمہ داری، کیوں نہیں سیکھا اس نے. اور ایسے ہی اگر ڈرا کے کر دیا دے طلاق نے تو قتل کر دیا، اور اس نے دے دی، پڑ گئی. ٹھیک ہے نا. لکھ کے دیا تو نہیں پڑے گی، زبان سے کہہ دیا تو پڑ جائے گی. اس صورت میں، اکراہ کی صورت میں. تو بے خلاف طلاق والاعتاق فإنهما يقعان بالتلقین ممن لا يعرفهما، تو یہ دونوں واقع ہو جاتے ہیں تلقین سے، اس کی طرف سے جو ان دونوں کے معنی کو پہچانتا نہیں ہو، نہ جانتا. لأن الرضا لیس بشرط فیہما، اس لیے کہ طلاق اور اعتاق میں رضا شرط نہیں ہے. ولذا لو اکرہ علیہما یقعان، اسی وجہ سے اگر کسی آدمی کے اوپر اکراہ کیا جائے ان دونوں پر تو یہ دونوں واقع ہو جاتے ہیں، یعنی طلاق اور اعتاق واقع ہو جاتے ہیں. چلو اس کے بعد یہ طلاق کی قسمیں شروع ہوگی. اب